کبھی یہ محسوس ہوا ہے کہ جب بینک اکاؤنٹ میں آخرکار کچھ پیسے جمع ہو جاتے ہیں، مان لیجئے $1000، تو دماغ میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو جاتی ہے کہ اب اس کا کیا کریں؟ کہیں لگا دیں، بچا کر رکھیں یا کسی اچھی سی چیز پر خرچ کر دیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس مقام پر آ کر گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن میں سرمایہ کاری کا تصور ہی کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ یہ صرف مہنگے سوٹ پہنے لوگوں کا کام ہے جو بڑے بورڈ رومز میں بیٹھ کر پیچیدہ فیصلے کرتے ہیں۔ یہ طریقے سے سرمایہ کاری کرنا یہ آپ کی زندگی کے اہم ترین مالی فیصلوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، اور یہ آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے پہلے $1000 کی صحیح سرمایہ کاری کرتا ہے وہ اکثر اس شخص سے زیادہ امیر ہو جاتا ہے جو $10,000 کسی بھی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے والے سٹاک میں لگا دیتا ہے۔ بات یہ نہیں کہ آپ کتنی رقم سے شروع کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ان بنیادی اصولوں کو سمجھتے ہیں جنہیں زیادہ تر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی پر گہرائی سے بات کریں گے۔ ہمارا مقصد ایک سیدھا سادھا مرحلہ وار منصوبہ بتانا ہے جس میں کوئی پیچیدہ مالیاتی زبان استعمال نہیں ہوگی۔ ہم یہاں ڈے ٹریڈنگ یا کرپٹو کرنسی جیسی جلد امیر بننے والی اسکیموں کی بات نہیں کریں گے۔ اس گفتگو کے اختتام تک ایک ایسا حقیقت پسندانہ منصوبہ سامنے ہوگا جس پر کوئی بھی عمل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگا کر امیر بننے کے خواب دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ ایک ایماندارانہ گفتگو کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ $1000 ابھی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا؟ ہاں، یہ بالکل الٹا لگتا ہے، لیکن یہ وہ سچ ہے جو آپ کو ایک ایسی مالی غلطی سے بچا سکتا ہے جس سے نکلنے میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم قدم یہ ہے کہ آپ سرمایہ کاری کے بارے میں سوچنے سے پہلے اس $1000 کو محفوظ بنائیں۔ دیکھیں، امیر لوگ اس لیے امیر نہیں بنتے کہ وہ بورنگ کاموں کو نظر انداز کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ان بورنگ کاموں کو بہت بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں۔ تو اس بورنگ کام سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب اس کو محفوظ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک ایمرجنسی فنڈ بنانا۔ اگر آپ کے پاس کم از کم ایک مہینے کے بنیادی اخراجات جیسے کرایہ، بل اور راشن کسی محفوظ اور آسانی سے دستیاب جگہ پر جمع نہیں ہے، تو آپ کی سرمایہ کاری بغیر بنیاد کے گھر بنانے جیسی ہے۔ جب زندگی میں کوئی غیر متوقع مسئلہ آئے گا، اور یقین کریں وہ ضرور آئے گا، جیسے گاڑی خراب ہو جائے یا اچانک کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جائے، تو آپ کو اپنی سرمایہ کاری بدترین وقت پر بیچنی پڑے گی۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں۔ اس کی ایک مثال یوں ہے کہ کسی نے $1000 کی سرمایہ کاری کی، مارکیٹ بہت اچھی جا رہی تھی، 3 مہینے بعد گاڑی پر $800 کا خرچ آ گیا۔ اب اگر ایمرجنسی فنڈ نہیں ہے تو مجبوری میں اپنی سرمایہ کاری بیچنی پڑے گی۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جب آپ کو پیسوں کی سخت ضرورت ہوگی، عین ممکن ہے کہ مارکیٹ گری ہوئی ہو، تو آپ نہ صرف نقصان میں بیچیں گے بلکہ شاید سرمایہ کاری سے ہمیشہ کے لیے توبہ بھی کر لیں گے۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ اور دوسری اہم چیز ہے زیادہ سود والا قرض، خاص طور پر کریڈٹ کارڈ کا قرض۔ اگر آپ کے کریڈٹ کارڈ پر 15، 20 یا 25% سود ہے تو سرمایہ کاری کرنا ایسا ہے جیسے آپ ایک سوراخ والی بالٹی میں پانی بھرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آپ ایک طرف سے پانی ڈالیں گے اور وہ دوسری طرف سے تیزی سے نکلتا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سٹاک مارکیٹ تاریخی طور پر اوسطاً 10% سالانہ منافع دیتی ہے، جبکہ کریڈٹ کارڈ 20% سود لے رہا ہے۔ ریاضی تو صاف ہے کہ یہ ایک گارنٹی شدہ نقصان کا سودا ہے، لیکن کیا ہر قسم کے قرض کے ساتھ یہی اصول لاگو ہوتا ہے؟ جیسے گھر کا قرض 4% پر یا گاڑی کا قرض 6% پر، کیا اسے بھی پہلے ادا کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور جواب ہے نہیں، تمام قرض برابر نہیں ہوتے۔ ہم یہاں زیادہ سود والے قرض کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا قرض 20% پر ہے اور مارکیٹ آپ کو 10% دے رہی ہے، تو اس قرض کو ادا کرنا دراصل آپ کی بہترین سرمایہ کاری ہے۔ یہ ایک گارنٹی شدہ 20% منافع ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتا۔ لیکن اگر آپ کا گھر کا قرض 4% پر ہے تو معاملہ مختلف ہے۔ یہاں آپ منطقی طور پر یہ امید کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ آپ کو اس سے زیادہ منافع دے گی۔ تو کم سود والے قرض کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کرنا ایک سمجھداری کی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔
कीली लफ्ज है ज्यादा सूद वाला कर्ज। पहले इससे जान छोड़ाएं। ठीक है, ये बहुत वाज़ेह हो गया। तो फर्ज करते हैं कि सुनने वाले ने पहला मरहला पार कर लिया, एक छोटा इमरजेंसी फंड तैयार है और कोई ज़्यादा सूद वाला कर्ज भी नहीं है। अब पैसा लगाने की बारी आती है। अगला कुदरती सवाल यह है कि ये पैसा रखना कहाँ है? मेरा मतलब है, ये किसी आम बैंक अकाउंट में तो नहीं रखा जाएगा ना? बिल्कुल नहीं। और ये वो दूसरा मरहला है जहां ज्यादातर नए लोग एक ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से वो सालों में हजारों डॉलर का नुकसान उठाते हैं। जब लोग सरमायाकारी का सोचते हैं तो वो सिर्फ ये सोचते हैं कि क्या खरीदना है, लेकिन किस अकाउंट में खरीदना है ये सवाल उतना ही अहम है, क्योंकि ये फैसला करता है कि आप अपने मुनाफे का कितना हिस्सा अपने पास रखते हैं और कितना हुकूमत को टैक्स में देते हैं। तो इसका मतलब है कि मुख्तलिफ किस्म के सरमायाकारी अकाउंट्स होते हैं? जी हाँ, बुनियादी तौर पर दुनिया भर में 2 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। हर मुल्क में उनके नाम और कवानीन थोड़े मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उनका बुनियादी असूल एक ही होता है। पहली किस्म वो है जिसे हम टैक्स में छूट देने वाला अकाउंट कह सकते हैं। ये अक्सर रिटायरमेंट के लिए होते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि हुकूमत आपको इनमें सरमायाकारी करने पर टैक्स में रियायत देती है, ताकि लोग अपने मुस्तकबिल के लिए बचत करें। अच्छा, ये दिलचस्प है। ये कैसे काम करता है? इसमें आप जो पैसा डालते हैं उस पर आप पहले ही टैक्स अदा कर चुके होते हैं। लेकिन जादू की बात यह है कि इस अकाउंट के अंदर आपकी सरमायाकारी पर जो भी मुनाफा होता है, चाहे वो $1000 बढ़कर $50,000 ही क्यों ना हो जाए, जब आप इसे रिटायरमेंट की उम्र में निकालते हैं तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता, सिफर टैक्स। एक मिनट, इसे दोबारा समझाएं। मतलब अगर मैं आज $1000 लगाता हूं और 30 साल बाद वो $50,000 बन जाते हैं, तो मैं ये पूरी रकम बगैर एक पैसा टैक्स दिए निकाल सकता हूं। ये तो नाकाबिले यकीन लगता है। बिल्कुल, यही इन अकाउंट्स की ताकत है। ये आम लोगों के लिए दौलत बनाने का शायद सबसे ताकतवर जरिया है। अलबत्ता इसके कुछ कानून भी होते हैं। जैसे हुकूमत अक्सर इस बात की हद मुकर्रर करती है कि आप सालाना कितनी रकम जमा कर सकते हैं, और ये पैसा आमतौर पर एक खास उम्र जैसे 60 साल तक के लिए लॉक हो जाता है। तो ये तवील मुद्दती मंसूबों के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर किसी को लचक चाहिए हो तो? अगर कोई नौजवान ये सोचे कि 60 साल की उम्र तक पैसे लॉक करना बहुत गैर हकीकी लगता है, उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए दूसरी किस्म है जिसे हम आम सरमायाकारी अकाउंट या टैक्सेबल ब्रोकरेज अकाउंट कह सकते हैं। उसमें कोई पाबंदी नहीं, आप जब चाहें जितना चाहें पैसा लगा सकते हैं और जब चाहें निकाल सकते हैं। इसमें शिराकत या आमदनी की कोई हद नहीं होती। ये मुकम्मल लचक फराहम करता है। तो फिर हर कोई यही क्यों नहीं इस्तेमाल करता? इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान है टैक्स। जब आपकी सरमायाकारी मुनाफा कमाती है और आप उसे बेचते हैं तो आपको उस मुनाफे पर टैक्स देना पड़ता है। अच्छी खबर यह है कि ज़्यादातर मुमालिक में अगर आप अपनी सरमायाकारी 1 साल से ज़्यादा रखते हैं तो आपको कम शरह पर टैक्स देना पड़ता है, जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। ये आपकी आम आमदनी पर लगने वाले टैक्स से कम होता है, लेकिन फिर भी पहले वाले ऑप्शन के सिफर टैक्स से तो ज़्यादा ही है। तो खुलासा ये है कि अगर कोई तवील मुद्दती मकसद जैसे रिटायरमेंट के लिए सरमायाकारी कर रहा है तो टैक्स में छूट वाला अकाउंट बेहतरीन है। लेकिन अगर लचक चाहिए और पैसों तक जल्द रसाई की ज़रूरत पड़ सकती है तो आम सरमायाकारी अकाउंट बेहतर है। और सुनने वालों को अपने मुल्क के मखसूस कवानीन के बारे में तहकीक करनी चाहिए कि उनके यहाँ इन अकाउंट्स के क्या नाम और फ़वाइद हैं। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। ठीक है, तो हमने बुनियाद बना ली, सही अकाउंट भी चुन लिया। अब इस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतज़ार होता है। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इस $1000 से आखिर खरीदना क्या है? लेकिन शायद पहले ये बात करना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं करना। बहुत खूब, क्योंकि गलतियों से बचना सही चीज करने से ज्यादा अहम हो सकता है। तो सुने, अपने किसी दोस्त की सुनी सुनाई बात पर किसी एक कंपनी का स्टॉक मत खरीदें। सोशल मीडिया पर जो स्टॉक ट्रेंड कर रहा है उसे हरगिज ना खरीदें। और खुदा के लिए रोजाना खरीदो फरोख्त यानी डे ट्रेडिंग के जरिए रातों रात अमीर बनने की कोशिश ना करें। ये जुआ खेलने के मुतरादिफ है। ये ऐसा ही है जैसे आप अपने घर के किराए के पैसे लेकर लास वेगस जाएं और सब कुछ एक ही शर्त पर लगा दें। तो अगर ये सब नहीं करना तो फिर करना क्या है? कामयाब तवील मुद्दती सरमायाकार क्या करते हैं?
وہ جانتے ہیں کہ بورنگ جیتتا ہے، مستقل مزاجی جیتتی ہے، اور ہزاروں کامیاب کمپنیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خریدنا کسی ایک اگلے ایپل یا ٹیسلا کو تلاش کرنے کی کوشش سے کہیں زیادہ بہتر کام کرتا ہے۔ یہ سننے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ کیسا لگتا ہے؟ عملی طور پر اسے ایک سادہ سی حکمت عملی کے ذریعے کیا جاتا ہے، جسے اکثر 3 فنڈ پورٹ فولیو کا تصور کہا جاتا ہے، لیکن ہم اسے مزید آسان بنائیں گے۔ خیال یہ ہے کہ آپ کسی ایک کمپنی پر شرط لگانے کے بجائے پوری معاشیت پر شرط لگائیں، اور یہ انڈیکس فنڈز کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ انڈیکس فنڈز، یہ لفظ بہت سننے میں آتا ہے۔ کیا آپ آسان زبان میں سمجھا سکتی ہیں کہ کیا بلا ہے؟ ضرور۔ تصور کریں کہ آپ کسی ملک کی 500 سب سے بڑی اور کامیاب کمپنیوں جیسے ایپل، مائکروسافٹ، گوگل وغیرہ کا ایک چھوٹا سا حصہ خریدنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک ایک کر کے ان سب کے شیئرز خریدنا ناممکن ہے۔ انڈیکس فنڈ ایک ایسی ٹوکری کی طرح ہے جس میں ان تمام 500 کمپنیوں کے شیئرز پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں۔ جب آپ اس فنڈ کا ایک یونٹ خریدتے ہیں تو آپ دراصل ان تمام 500 کمپنیوں کے ایک چھوٹے سے حصے کے مالک بن جاتے ہیں۔ آپ کسی ایک کھلاڑی پر نہیں بلکہ پوری ٹیم پر شرط لگا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک ہی خریداری میں سینکڑوں کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ تو بہت طاقتور لگتا ہے۔ تو اس $1000 کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ ایک سادہ اور آزمودہ حکمت عملی یہ ہے۔ پہلا، اپنے پیسے کا بڑا حصہ تقریباً 60 سے 70% ایک ملکی سٹاک مارکیٹ انڈیکس فنڈ میں لگائیں۔ یہ وہ فنڈ ہے جو آپ کے اپنے ملک کی سب سے بڑی کمپنیوں کی کارکردگی کو ٹریک کرتا ہے۔ اس طرح آپ اپنے ملک کی معیشت کی ترقی میں حصہ دار بن جاتے ہیں۔ دوسرا، 20 سے 30% ایک بین الاقوامی انڈیکس فنڈ میں لگائیں۔ یہ آپ کو تنوع یعنی ڈائیورسیفیکیشن فراہم کرتا ہے۔ اس سے آپ کا مالی مستقبل کسی ایک ملک کی معیشت کے اتار چڑھاؤ پر منحصر نہیں رہتا۔ آپ اپنے خطرے کو پوری عالمی معیشت میں پھیلا رہے ہیں۔ اور تیسرا حصہ؟ تیسرا حصہ بانڈز کا ہوتا ہے۔ بانڈ سٹاکس کے مقابلے میں کم خطرناک ہوتے ہیں، لیکن جب آپ صرف $1000 سے شروع کر رہے ہوں اور آپ جوان ہوں تو آپ تھوڑا زیادہ خطرہ مول سکتے ہیں۔ اس لیے شروع میں آپ 100% سٹاک انڈیکس فنڈز میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کی سرمایہ کاری بڑھے اور آپ کی عمر زیادہ ہو تب آپ بانڈز شامل کر کے اپنے پورٹ فولیو کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات ہے جو مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ مالیاتی دنیا میں اتنے ماہرین ہیں جو ہر وقت مارکیٹ کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، مہنگی فیس لیتے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ بس یہ 2 یا 3 بورنگ سے فنڈز خرید لو۔ کیا یہ سادہ سی حکمت عملی واقعی ماہرین کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ وہ فیصد پیشہ ور منی مینیجرز کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے پیچھے گہرا راز ہے جو مالیاتی انڈسٹری نہیں چاہتی کہ آپ جانیں۔ وہ راز ہے فیس۔ فعال منی مینیجرز بہت زیادہ فیس لیتے ہیں اور بار بار خرید و فروخت کرتے ہیں، جس سے ٹیکس اور دیگر اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ انڈیکس فنڈز کی فیس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ آپ کا سب سے بڑا فائدہ ہوشیار ہونا نہیں ہے بلکہ اس مہنگے کھیل سے مکمل طور پر باہر رہنا ہے۔ سیدھا راستہ ہی اکثر سب سے سستا اور تیز ہوتا ہے۔ واہ، یہ ایک طاقتور بصیرت ہے، یعنی کم خرچ اور نظم و ضبط کے ساتھ پوری مارکیٹ خریدنا کسی ایک سٹاک کو چننے کی کوشش کرنے والے زیادہ تر ماہرین کو ہرا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کیا خریدنا ہے، لیکن سرمایہ کاری صرف ایک بار کا کام تو نہیں ہے، یہ ایک عادت بنانے کا نام ہے۔ تو چوتھا مرحلہ اسی کے بارے میں ہوگا۔ اور یہ شاید سب سے اہم مرحلہ ہے۔ آپ کی آج کی $1000 کی سرمایہ کاری صرف اس رقم کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک عادت اور ایک ایسا نظام بنانے کے بارے میں ہے جو آپ کو سالوں تک مستقل طور پر پیسہ شامل کرنے میں مدد دے گا۔ کیونکہ سب سے کامیاب سرمایہ کار وہ نہیں ہوتے جنہوں نے سب سے زیادہ رقم سے شروعات کی، بلکہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ہر مہینے، ہر سال، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مستقل طور پر اپنی سرمایہ کاری میں پیسہ شامل کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ یہاں آٹومیشن یعنی خود کار نظام آپ کا بہترین دوست بن جاتا ہے۔
زیادہ تر بروکریج اکاؤنٹس آپ کو خودکار سرمایہ کاری ترتیب دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ آپ ایک بار سیٹ اپ کر سکتے ہیں کہ ہر مہینے آپ کی تنخواہ آتے ہی آپ کے بینک اکاؤنٹ سے ایک مخصوص رقم مثلاً $200 خود بخود نکل کر آپ کی منتخب کردہ انڈیکس فنڈز میں لگ جائے۔ اس کا نفسیاتی فائدہ بہت بڑا ہے۔ یہ جذباتی فیصلوں کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب مارکیٹ گرتی ہے تو وہ ڈر کر بیچ دیتا ہے اور جب چڑھتی ہے تو لالچ میں آ کر خریدتا ہے۔ دونوں ہی غلط وقت ہوتے ہیں۔ آٹومیشن اس جذبات کو مساوات سے ہی نکال دیتا ہے۔ بالکل، جب مارکیٹ اچھی ہو آپ کا پیسہ لگ رہا ہوگا، جب مارکیٹ گر رہی ہو اور ہر طرف خوف کا عالم ہو تب بھی آپ کا پیسہ لگ رہا ہوگا۔ اس عمل کا ایک نام ہے جسے ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کہتے ہیں، لیکن اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ خود بخود کم قیمت پر زیادہ یونٹس اور زیادہ قیمت پر کم یونٹس خریدتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ اتار چڑھاؤ کو ہموار کر دیتا ہے۔ آپ اسے ایک بار ترتیب دے کر بھول سکتے ہیں اور زندگی کی زیادہ اہم چیزوں پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے 4 مراحل پر بات کی۔ پہلے اپنی مالی بنیاد مضبوط کریں، پھر صحیح قسم کا اکاؤنٹ منتخب کریں، اس کے بعد ایک سادہ اور طاقتور انڈیکس فنڈ کی حکمت عملی اپنائیں اور آخر میں اس عمل کو خودکار بنا دیں۔ یہ سب سننے میں بہت قابل عمل لگتا ہے۔ اور یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ تو اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ کا پہلا $1000 راتوں رات آپ کی زندگی بدل دے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ نہیں، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی کام کرے گا۔ یہ آپ کو خود پر یہ ثابت کرے گا کہ آپ دولت بنا سکتے ہیں، آپ ہوشیار مالی فیصلے کر سکتے ہیں اور آپ اپنی قسمت کے خود مالک ہیں۔ وہ $1000 آپ کی مالی آزادی کا اعلان ہے۔ یہ صرف پیسہ نہیں، یہ ایک ثبوت ہے۔ آج سے 30 سال بعد جب یہ سادہ سی سرمایہ کاری کی حکمت عملی بڑھ کر ایک ایسی رقم بن چکی ہوگی جو واقعی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ آج کے دن کو اس دن کے طور پر یاد کریں گے جب سب کچھ بدل گیا تھا، جس دن آپ نے بہانے بنانا چھوڑ دیا اور وہ مستقبل بنانا شروع کیا جو آپ واقعی چاہتے ہیں۔ اور جاتے جاتے میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ہم نے اس بارے میں بات کی ہے کہ اپنے پہلے $1000 کی سرمایہ کاری کیسے کی جائے، لیکن غور کرنے کے لیے اصل سوال یہ ہے، آپ اس بات کو کیسے یقینی بنائیں گے کہ آپ کے پاس سرمایہ کاری کے لیے دوسرا، تیسرا اور چوتھا $1000 بھی ہو؟ کیونکہ اصل دولت ایک عمل سے نہیں بنتی بلکہ ایک عادت سے بنتی ہے۔ اس عادت کو کیسے بنایا جائے، شاید یہ اس سے بھی زیادہ اہم سوال ہے۔